اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط پاکستان بار کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری پاکستان بار کونسل نے معاملے پر قرارداد منظور کر دی چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے استعفے کا مطالبہ نامناسب ہے ایسے مطالبات عدلیہ کی آزادی کو نیچا دکھانے کے مترادف ہیں ہائی کورٹ ججز کے خط کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے سوموٹو کیس کا بھی جلد فیصلہ کیا جائے پاکستان بار کونسل کی جانب سے استدعا کی گئی اور ناظرین وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس سال 2024 کے دوران گندم کی خریداری کے ہدف کی منظوری ذرائع کے مطابق گندم خریداری کے لیے کیش کریڈٹ لمٹ کی بھی منظوری دے دی اجلاس میں سندھ بلوچستان اور پاسکو کے لیے گندم کی خریداری کی منظوری دی گئی سندھ کے لیے 4000 روپے فی من خریداری کی منظوری دی دستاویز کے مطابق پاسکو کے لیے 3900 روپے فی من کے حساب سے گندم خریداری کی منظوری دی گئی ہے مدثر علی رانا مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی مدثر جی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈا زیر غور آیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سال 2024 کے لیے گندم اہداف اور کیش کریڈٹ لمٹ کی منظوری دی گئی ہے جو دستاویز مجھے موصول ہوئے ہیں اور ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ای سی سی اجلاس میں گندم خریداری کے لیے 274 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے اگر اس کی بائیفرکیشن دیکھ لی جائے تو سندھ کے لیے تقریباً 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پاسکو کے لیے 169 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور بلوچستان کو گندم خریداری کے لیے 5.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مجموعی طور پر بلوچستان پاسکو اور سندھ کے لیے 24.5 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی پاسکو کے لیے 14 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی اسی طرح سندھ کے لیے 10 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی اور بلوچستان کے لیے تقریباً 50,000 ٹن گندم خریدی جائے گی ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاسکو کے لیے جو گندم خریداری کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس کی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کی گئی ہے اسی طرح سندھ کے لیے فی من گندم کی قیمت 4000 روپے مقرر کی گئی ہے مجموعی طور بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں خصوصی بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا خصوصی بچوں سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ بچے بہت قابل اور ذہین ہیں مستقبل میں یہ بچے مختلف عہدوں پر رہ کر ملک کی خدمت کریں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول بنائیں گے جہاں بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی دی جائیں گی ایک ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 39 پیسے سستا ہو کر 278 روپے سے بھی نیچے آ گیا جبکہ ایک ماہ میں سونا 19,000 روپے تولہ مہنگا ہوا ڈیلرز کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم میں اضافے کے باعث روپے کی قدر کو سہارا ملا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حماد عالم سے حماد سے رابطہ کریں گے ایک ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 39 پیسے سستا ہو کر 278 روپے سے بھی نیچے آ گیا جبکہ ایک ماہ میں سونا 19,000 روپے تولہ مہنگا ہو گیا ڈیلرز کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم میں اضافے کے باعث روپے کی قدر کو سہارا ملا ہے ایک ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 39 پیسے سستا ہوا اور اب انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے سے بھی نیچے آ چکا ہے اور ایک ماہ میں سونا 19,000 روپے تولہ مہنگا ہوا ہے حماد عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے حماد ایک جانب انٹر بینک میں ڈالر نیچے آیا ہے تو دوسری جانب سونا مہنگا ہوا ہے کیا اپڈیٹس ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر دیا کابینہ نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں 2 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس میں نجکاری پالیسی کی تشکیل کی سمری پیش کی جائے گی حکومت نے IMF کو نجکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی نجکاری پروگرام کی موجودہ صورتحال کا جائزہ ایجنڈے میں شامل ہے فائنینشیل اور ریئل اسٹیٹ سے متعلق 4 ادارے نجکاری کے جاری پروگرام میں شامل ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے 2 ادارے جاری نجکاری پروگرام کا حصہ ہوں گے تمام 10 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں فعال نجکاری فہرست میں شامل کی گئی ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ سعودی عرب پر کل روانہ ہوں گے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کریں گے وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملاقات میں رہنما علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا I don't want to ring the alarm bells لیکن ہمیں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے آج جو گیپس ہیں لکوناز ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے چیلنجز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ we sit here together today as a team کور کمانڈر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ابھی میری بات بھی ہوئی ہے پہلے بھی میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی he was kind enough to call on تو مجھے یہ خوشی ہے کہ we are on the same page we work together as a team and the threat that is confronting us today
I think terrorism is the most complicated form of warfare, and it has destroyed, ruined, annihilated nations, countries, superpowers. And despite asymmetry of power, despite lopsided power, terrorism alone has annihilated powers. Lekin I, as a Pakistani, am very proud that Pakistan is one of the most fortunate countries who has survived terrorism, the worst form of terrorism, and combating it very, very effectively. उसमें मैं appreciate करना चाहूँगी role of all stakeholders, जिसमें civilian side भी शामिल है, जिसमें हमारी security agencies, पाकिस्तान आर्मी जो है, और हमारी law enforcement agencies हैं, हमारी intelligence agencies हैं. तो मैं सब के रोल को as a Pakistani, as the chief executive of the biggest province of Pakistan, मैं उसको दिल की गहराई से appreciate करना चाहती हूँ. और यहाँ पे something that has always been very close to my heart, शुहदा का जो रोल है, हम आज every day that we see a peaceful Pakistan is a glowing tribute to the sacrifices that our shaheeds have offered. They have laid down their lives so we could live. We live because of them. And every day that passes peacefully is a glowing tribute to them. Abhi recently, वो कैप्टन जो शहीद हुए थे चकवाल में, मैं उनके घर गई. उनके फादर भी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे. ऑनेस्टली मैं एट टाइम्स सोचती हूँ, मैं चाहे गिलगित बल्तिस्तान में गई हूँ इलेक्शन कैंपेन के लिए, या मैं आज़ाद कश्मीर में गई हूँ इलेक्शन कैंपेन के लिए, एवरीवेयर दैट आई हैव गॉन फॉर माय पॉलिटिकल कैंपेन्स, मैं हमेशा मेरी ये कोशिश होती थी राइट फ्रॉम 2018 जब से ये शुरू हुई एक हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल का पीरियड, मैं हमेशा जाती थी शुहदा की जगहों पर, और मैं ये सोचती थी कि ये क्या जज्बा होता है जो इंसान को खुशी खुशी अपनी वो ज़िंदगियों के नजराने देते हैं. तो मैं जब वहाँ पर चकवाल में गई, मैं उसके पेरेंट्स से बात की. 4 उसकी बहनें थी एंड ही वाज द ओनली ब्रदर. मैंने किसी की आंख में आंसू नहीं देखा. एंड आई फेल्ट दैट द पेरेंट्स वर प्राउड पेरेंट्स. और बहुत एक हार्ट टचिंग मोमेंट था. और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा. उन्होंने कहा हमारे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, लेकिन यहाँ का जो THQ है आप उसको ठीक कर दें, उसको रिवैम्प कर दें, और वो मेरे बेटे के नाम पे कर दें, ताकि दुनिया याद रखे कि एक बेटे ने कौम के कितनी बड़ी कुर्बानी दी है. आई वॉज वेरी टच्ड. सो I salute every one of you, those present here and those not present here, that have made this possible today. पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत देर से चल रही है, ये मेनेस बहुत देर से है, लेकिन जब ये APS का वाक़या हुआ, मैं I was an eyewitness. I witnessed that through very close quarters. तो उसके बाद जो एक national action plan बना, which is why we are sitting here today, I think वो बहुत comprehensive action plan था, जिसको दुनिया ने recognize किया. It was recognized globally, world over. पिछले कुछ सालों में unfortunately उस तरह से उस पे काम नहीं हुआ. We as a team that sit here today, I think हमारा ये resolve होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है. और जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उसकी वजह से जो एक पूरी कौम के अंदर
یہ کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو پاکستان آرمی کرے گی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی یا پولیٹیکل سائڈ کرے گی. اٹس اے ہول آف اے گورنمنٹ رسپانس اینڈ اٹ از مور امپورٹنٹلی اٹ از ہول آف اے نیشن رسپانس.